نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. بے خبر عظمت آدم سے ہے جبریل امین، بے خبر رفعت آدم سے ہے جبریل امین. گر منزل سدرہ ہوئی گرد سفر آج کی رات، منزل سدرہ ہوئی گرد سفر آج کی رات. اور کعبہ قوسین سے ادنا ہے مقام محمود، کعبہ قوسین سے ادنا ہے مقام محمود. سرنگوں کر گئی ادراک کا سر آج کی رات، اور آج کی رات ہے تکمیل عروج آدم، آج کی رات ہے تکمیل عروج آدم، آج کی رات ہے تکمیل عروج آدم. حسن تخلیق پہ نازاں ہے خدا آج کی رات، حسن تخلیق پہ نازاں ہے خدا آج کی رات. حمد و صلات کے بعد قابل احترام حضرات علماء کرام، دیگر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معجزہ معراج پر اظہار خیالات کے لیے میں نے سورہ النجم میں سے چند آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی جب وہ بلند ہو گیا. برادران ذی قدر، یہاں النجم کے بارے میں مفسرین کرام نے اس کا معنی کیا ستارہ، اور اس ستارے سے کیا مراد ہے؟ اس کے مراد میں مفسرین کرام نے متعدد اقوال ذکر کیے. حضور سیدنا امام جعفر صادق جو ائمہ اہل بیت میں سے جامع الشریعت اور طریقت عظیم المرتبت امام ہیں،
جن کی صحبت میں حاضری کو امام ابو حنیفہ اپنی سعادت سمجھتے تھے، وہ علم و حقیقت کا پیکر امام جعفر صادق فرماتے ہیں النجم هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں ستارے سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اذا ہوا برادران ذی قدر، عربی زبان میں ہوا کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے محبت کرنا، ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے بلند ہونا، ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے بلندی سے نزول کی طرف آنا، عروج سے نزول کی طرف آنا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ستارے سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور ہوا سے مراد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بلندیوں سے پستی کی طرف واپس آ گئے۔ اور علامہ محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہوا کے دونوں معنی ہیں اور یہ متضاد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی بات حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں فرمایا ہوا کا معنی بلند ہونا بھی ہے، ہوا کا معنی بلندی سے پستی کی طرف بھی آنا ہے۔ تو یہاں میرے مصطفیٰ کے حوالے سے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا والنجم، قسم ہے مجھے ستارہ مصطفیٰ کی، اذا ہوا، جب وہ بلند ہوا تو بلند ہوتا چلا گیا، والنجم اذا ہوا، قسم ہے مصطفیٰ کی جب بلندیوں پر جا کر پھر امت کی خیر خواہی کے لیے واپس آ گیا۔ تو برادران ذی قدر، یہاں ستارے کی قسم اٹھائی گئی۔ ہم لوگ قسم اٹھاتے ہیں اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ہماری آدمی کوئی بات نہ مان رہا ہو، ہم قسم اٹھاتے ہیں تاکہ میری بات میں زور آئے، شدت آئے، تاکید آئے، میرے کلام کو مانا جا سکے۔ لیکن برادران ذی قدر، اللہ تو پاک ہے، وہ غنی عن العالمین ہے، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ کوئی اس کی بات مانے یا نہ مانے، اس کو کیا غرض ہے قسمیں اٹھانے سے؟ پھر سوال رہا کہ اللہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے اور یہاں ستارے کی کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا جہاں بھی اللہ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کائنات والو، اس چیز کی عظمت کا کیا عالم ہے جس چیز کی عظمت کی قسمیں خود پیدا کرنے والا اٹھا رہا ہے۔ تو جب کسی چیز کی عظمت، رفعت، شان، اہمیت، برتری ظاہر کرنا مقصود ہو، کائنات پر کسی چیز کی اہمیت و حیثیت کو اجاگر کرنا ہو، اللہ اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، واقعہ معراج خود معراج کرانے والے خدا کی نظر میں بھی اتنا عظیم واقعہ ہے، اتنا بے مثل واقعہ ہے، اور عظمت مصطفیٰ کی ان رعنائیوں پر مبنی واقعہ ہے کہ خود کرانے والے کو اتنا پسند آیا کہ کرانے والے نے فرمایا والنجم اذا ہوا، کائنات والو مجھے قسم ہے مصطفیٰ کی بلندیوں کی بھی، قسم ہے مصطفیٰ کے واپس آ جانے کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھا کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی عظمت کو، شان کو، رفعت کو خلق خدا کے ذہنوں میں اجاگر کیا کہ یہ واقعہ کتنا عظیم ہے جس کی قسمیں خود پیدا کرنے والا مالک کریم اٹھا رہا ہے۔ برادران ذی قدر، پھر فرمائیے کہ جس بلندی کی قسمیں اللہ اٹھائے وہ بلندی کتنی بلندی ہوگی، وہ رفعت کتنی رفعت ہوگی دوستان ذی قدر۔ اور پھر یہ بلندی حضور نے خود اختیار نہیں کی، بلکہ یہ بلندیاں دینے والا بھی خود اللہ ہے۔ آپ کو بلند کرنے والا، آپ کو اٹھانے والا، آپ کو بڑھانے والا اور بلند کرنے والا خود اللہ تعالی ہے۔ تو دوستان ذی قدر، سادہ سی مثال ہے، میرے ہاتھ میں گیند ہو، میں بلند کروں، میں اسے اپنی طاقت کے مطابق اچھالوں گا۔ اگر ایک پہلوان اچھالے، وہ بلند کرے گا تو اپنی طاقت کے مطابق بلند کرے گا۔ تو جس کو بلند کرنے والا خدا ہے، اس مصطفیٰ کی بلندیوں کا عالم
والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ بلندیوں پہ چلا گیا، بلند و بالا ہو گیا، جب وہ انتہائی مقام رفیع تک چلا گیا۔ اور دوستان گرامی قدر، یہاں بلندی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اگر آپ توجہ فرمائیے، کسی چیز کے کمالات کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز ارتفاع اس میں آتا ہے، رفعت آتی ہے، بلند ہوتی ہے۔ سورج جب تک کائنات سے اپنا منہ چھپائے رکھتا ہے، اس وقت تک سورج کی عظمت، سورج کی شوکت، اس کی روشنی آشکارا نہیں ہوتی۔ لیکن جب سورج طلوع ہوتا ہے، ابتدا میں اس کی کرنوں میں وہ تیزی نہیں ہوتی، بلکہ ایک کمزور نظر بھی اس کو دیکھا کرتا ہے۔ جب سورج تھوڑا سا بلند ہو کر وقت چاشت پر آتا ہے تو کمزور نظر والا نظر جھکا لیتا ہے، اب کرنیں تیز ہو گئیں۔ جب سورج اور بلند ہوتا ہے، تیز نظر والے بھی نظریں جھکانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب سورج نصف النہار پر آتا ہے تو انتہائی جواں قوتوں کا حامل انسان بھی اپنی نظر انتہائی خیرہ ہوتے ہوئے دیکھ کر جھکا لیا کرتا ہے، اور زبان حال سے کہتا ہے کہ تیرے کمال کو اب میری نظر نہیں پا سکتی۔ پتہ چلا کسی چیز کی عظمت اور شان کا اظہار رفعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو معراج کی رات میرے خدا نے میرے نبی کو بلند کر کے مصطفیٰ کے شان کو آشکارا کر دیا۔ فرمایا میرے پیارے محمد، اگر مکہ والے تمہیں نہیں جانتے تو آ میں تمہیں بڑھاؤں، جب بڑھا کر میں تمہیں افق مسجد اقصی پر پیش کروں گا تو سارے نبی بھی گردن جھکا دیں گے۔ یا رسول برادران ذی قدر، آج میرے آقا کو خدا بلند کر رہا ہے، اور جب بلند کیا اور مسجد اقصی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کو ظاہر کیا گیا۔ دوستان ذی قدر، مخلوق میں اعلیٰ طبقے دو ہی ہیں، یا بشریت یا ملائکیت۔ ملائکہ اعلیٰ ہیں یا انسان اعلیٰ ہیں، اس میں کلام ہے کہ بشر اعلیٰ ہے یا ملک اعلیٰ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں ادھر نہیں جاتا۔ لیکن اگر دونوں زاویوں پر دیکھیں تو مسجد اقصی میں صرف بشریت ہی نہیں، انسان ہی نہیں، انسانیت کا نچوڑ موجود ہے۔ آج مسجد اقصی میں کون ہیں؟ جملہ انبیاء کرام، جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ساری بزم نبوت و رسالت کو سمیٹا گیا، سب اہم علی نے نبوت و رسالت کو بلایا گیا۔ اور دوستان گرامی قدر، یہ طے ہے نبی کا درجہ عام لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے، عام انسانوں سے عام مسلمان کا درجہ اعلیٰ، عام مسلمان سے بندہ مومن خالص کا درجہ اعلیٰ، مومن خالص سے اللہ کے ولی مومن کا درجہ اعلیٰ۔ اولیاء میں پھر درجہ بندی ہے، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، کلندر ہیں۔ جتنا درجہ انسان بلند پا جائے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتا۔ صحابی وہ کائنات کا بخت کا سکندر انسان ہوتا ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیدار نبی پایا ہوتا ہے۔ کائنات کے سارے درجے نیچے رہ جاتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی میرے پیر سیال فرمایا کرتے تھے کہ کائنات کے سارے اولیاء اللہ ایک پلڑے پر ہوں اور ایک لمحے اپنی چشم زدن میں مصطفیٰ کا دیدار کرنے والا مومن انسان ایک جانب ہو، اس مومن صحابی کا درجہ کائنات کے جملہ اولیاء اللہ سے بلند و بالا ہے۔ تو برادران ذی قدر، یہاں کائنات کے اولیاء اللہ کے درجات کی انتہا ہے، وہاں سے صحابی کے مقام کی ابتدا ہے، اور جہاں صحابہ کرام کے مقام کی انتہا ہے وہاں سے مقام نبوت کی ابتدا ہے۔ جہاں نبوت اپنے نقطہ عروج کو جاتی ہے وہاں سے رسالت کا آغاز ہوتا ہے، اور جہاں اولو العزم رسول کرام کا مقام انتہا کو پہنچتا ہے وہاں سے آمنہ کے لال کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، مسجد اقصی میں نہ صرف انسانیت اور بشریت کو بلایا گیا بلکہ انسانیت کا نچوڑ بلایا گیا جنہیں سب سے اعلیٰ قرار دیا گیا۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول،
خلق سے